14 اگست پاکستان ایک ایسا نام ہے جو ایک بزرگ کا قول ہے کہ پاکستان اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر کا پہلا مسلمان، پہلا ہندو، پہلا غیر مسلمان ہوا تھا۔ یہ کب ہوا؟ اگر حجاج بن یوسف کے دور کی بات کی جائے، تاریخ کے پیچھے ہم جائیں، 712 سے پیچھے جائیں، تو یہاں سلطنت عرب کی ایران کے ساتھ مکران کے یعنی ان کی آپس میں لڑائیاں چل رہی تھیں۔ اب جیسے لڑائی ہوتی ہے تو مکران کا جو والی ہے یہ سندھ کے راجہ داہر سے مدد طلب کرتا ہے۔ راجہ داہر ہر بار اس کے مدد بھی کرتا ہے اور ہر بار اس کے باغیوں کو پناہ بھی دیتا ہے جو کہ سلطنت عرب کے مخالف ہیں۔ اب ان کو مل گیا ایک پوائنٹ کہ ہمیں راجہ داہر کے خلاف پہلے کام کرنا چاہیے تاکہ جو اپنا اسلام کے خلاف اگر کوئی قلعہ ہے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک پوائنٹ وہاں سے مل گیا، لیکن دوسری ایک بات تھی، حمیرہ نام کی ایک لڑکی، آپ کو پتہ ہو ہم مسلمان بیٹھے ہیں تو وہ حمیرہ نام کی اس لڑکی کے اس آواز کے پیچھے ہم مسلمان ہیں جس میں سے کہا تھا حجاج بن یوسف تو تیرا دل پتھر کا ہو گیا، تیری بہنیں، تیری مائیں، تیری بیٹیاں یہاں پہ دشمن کے نرغوں میں ہیں اور تو وہاں بیٹھا، تیرا خون سفید ہو گیا، تیرا خون اتنا منجمد ہو گیا۔ حجاج بن یوسف تک یہ بات پہنچی، اس نے کہا میں آیا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا، تاریخ اس کے بارے میں کوئی اچھا نام نہیں لیتی۔ ولید بن عبد الملک کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اس کا جرنیل تھا، اس نے کافی شہادتیں کی، لیکن اس نے 2 ہی کام کیے بہترین والے اور اچھے کام کیے جس میں ہمارے قرآن پاک کی اپنا آراب لگوائے، زیر زبر پیش۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم قرآن پاک کو سمجھنے سے، پڑھنے سے قاصر ہوتے۔ دوسرا، اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف، مکران کی طرف، راجہ داہر کی طرف بھیجا کہ ان عورتوں کی صدا پہ وہاں جائے اور جا کے ان کو وہاں سے چھڑوائے۔ محمد بن قاسم وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی اندلس کی طرف موسیٰ بن نصیر کی سرکردگی میں، طارق بن زیاد کی سرکردگی میں ہر طرف ہماری فوجیں گئی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے ابھی، کس کو ہم بھیجیں گے ہندوستان کی طرف؟ محمد بن قاسم نے کہا آپ یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپتے، میں جا کے اعلان کرتا ہوں عوام کے اندر، ہمارا تو ہر بندہ ہی، ہمارا تو ہر شہری تلوار کا، نیزہ بازی کا، گھڑ سواری کا ہر ماہر ہے، تو کیوں نہیں ہمارے سپاہی تیار ہو سکتے؟ آپ نے ایک مدلل، ایک جامعہ تقریر کی عوام کے سامنے، عوام اپنی ماؤں کے لیے، وہ غیرت مند لوگ تھے، ہم غیرت مند لوگ نہیں ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں عافیہ صدیقی کے بارے میں سنتے ہیں، بس تھوڑا سا افسوس کیا، بیٹھ گئے، کھانا کھایا، سو گئے، لیکن وہ غیرت مند لوگ تھے۔ انہوں نے 2000 کا لشکر اس وقت تیار ہوا محمد بن قاسم کے پیچھے۔ محمد بن قاسم اپنے 2000 لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، یہاں پہ آ کے داہر کو شکست دیتے ہیں اور یہاں سے اسلام کی تاریخ، اسلام سٹارٹ ہوتا ہے، اسلام کی روشنی، اسلام کا نور بر صغیر میں داخل ہوتا ہے۔ چلتے یہاں پہ آ کے 1857 میں 1000 سال مسلمان حکومت کرنے کے بعد جب اپنا 1857 آتا ہے تو 1600 پورے 1600 اس میں انگریزوں نے ایک آہستہ آہستہ تجارت کے بہانے کوٹھیاں لیں، جگہ لی، خریدی کہ ہم نے یہاں سے تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تجارت کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ فوجیں منگوانا شروع کر دیں، اپنی سیکیورٹی کے لیے منگوا رہے ہیں، آپ کو خطرہ نہیں ہے، لیکن خطرہ آہستہ سے 250 سال لگے ان کو اس پورے ملک پہ قبضہ کرتے کرتے۔ 1857 میں مکمل ایک قبضہ ان کا ہو گیا، لیکن جب وہ یہاں سے نکلے تو 90 سال حکومت کر کے گئے، 1947۔ لیکن کیا تھا یہ ہمارے آپ سمجھتے ہیں 250 سال کی کتنی محنت ہوگی، کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوگا، لیکن اس پوری محنت کو 90 سالوں میں ہم نے، ہمارے ان آباء و اجداد نے اپنی محنت سے، اپنی سیاسی بصیرت سے، قائد اعظم کے بارے میں ایک چھوٹا سا مجھے بات یاد آئی۔ قائد اعظم اپنا اس میں انگلستان میں جو کہ رہتے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک نوک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، یا میرا نا چارپائی ہلی اپنی جگہ سے، تو میں دیکھتا ہوں یار شاید کوئی زلزلہ آیا ہے، تو پھر میں لیٹ گیا کہ شاید میرا اپنا وہم تھا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اس سے ڈبل، یعنی کہ تھوڑا زیادہ زلزلہ آیا، میں باہر آ کے دیکھوں شاید کہ یار کوئی بندہ غور پہ باہر نکلا کہ نہیں نکلا، یا شاید میری آواز مجھے اپنا سنائی دے رہی ہے۔ تیسری بار جب دوبارہ ایسا معاملہ ہوا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو آپ کی کمرے کے ونڈو کے باہر ایک بندہ کھڑا ہے، کہتے ہیں ہو آر یو، آپ انگلستان میں تھے، آپ چونکہ سارے بندے وہاں انگلش ہی بولتے تھے، ہو آر یو، کہتے ہیں آئی ایم یور پروفٹ محمد، آئی ایم یور پروفٹ محمد، تمہارا پیغمبر محمد ہوں، مائی لارڈ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس بات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، بر صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم جاؤ ان کے پاس، ان کی مدد کرو،
اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی کوشش کرو۔ اور الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ ہیں جو ہمارے لیے ادا کیے ہوئے کہ تم جاؤ قائد اعظم یعنی کہ محمد علی جناح، تم جاؤ ان کے لیے محنت کرو۔ حالانکہ اگر ہم ان کی پرسنل لائف کو اگر پڑھیں تو شاید وہ اتنی اچھی نہ ہو، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں کہ تم جاؤ۔ ان میں کوئی چیز تھی، ان میں کوئی سیاسی بصیرت تھی، بغیر اتنی بڑی جنگ لڑے۔ قربانیاں تو بعد میں ہی ہیں نا، اپنا ہجرت کے دوران، ہجرت سے پہلے بھی کافی قربانیاں ہوئیں، لیکن ایک سیاسی بصیرت کے ساتھ، دو ٹوک منہ کے بول کے ساتھ انہوں نے یہ ملک حاصل کیا۔ اب ہمارے پاس یہ پورے 70 سال میں ہوا کیا؟ فوج کی بے جا مداخلت۔ فوج ہماری جان ہے، شان ہے، ہماری حفاظت کے لیے قربانیاں دیتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بے جا مداخلت ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ۔ ہمارے یہاں پہ آج مجھے اپنے دوستوں سے کئی بار سننے کو ملتا ہے، ہم تو یار کیا آزادی منائیں، ہم تو آزاد ہی نہیں ہوئے۔ آزاد اگر نہیں ہوئے تو یہ انتظامی معاملات ہیں، ہمارے اپنے اندر کے معاملات ہیں، لیکن ہمارے بزرگ ابھی بتاتے ہیں کہ یہ جو اپنا ہماری آزادی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکرانہ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اگر کفران نعمت کریں گے، کسی چیز کی آپ شکر ادا نہیں کرتے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے چھن جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح شام کی طرح، اردن کی طرح، ان کی طرح اگر ہماری آزادی چھن گئی، ہمارا ملک اپنے ہاتھوں سے چلا گیا، تو کیا ہم اس چیز کے قابل رہیں گے کہ ہم یہ دن منا سکیں؟ ہم وہی آزاد کام کر سکتے ہیں جو ہم ابھی کر سکتے ہیں، ابھی کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو خود ہمیں چاہیے، ہم اپنے نوجوان، ہمارے پوری آبادی کے 63% نوجوان ہمارے پاس ہیں، یعنی پوری آبادی کے بوڑھے، عورتیں، بچے نکال کے ٹوٹل آبادی کا 63% نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ تو اگر 63% یہ محنت کر کے اگر آگے نہیں آ سکتے، اگر ہم ہی آگے نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بولنا تک نہیں آتا۔ شجاعت حسین کیا کہتا ہے؟ اسے بولنا تک نہیں آتا، اور وہ ہمارے اوپر لیڈر بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نوجوان سوئے ہوئے ہیں، ہم ان جگہ تو نہیں پہنچتے۔ اب کون ہے، اب کون سا ایسا بندہ ہے جس کو ہم ووٹ کریں، سپورٹ کریں؟ آپ خود دیکھیں کہ جنہوں نے یہ 30 سال تک جن کو باری باری ہم باریاں دیتے رہے ہیں، ووٹ کرتے رہے ہیں، سپورٹ کرتے رہے پیچھے پیچھے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ان کو اپنے بچے کدھر ہیں اور ہمارے بچے کدھر ہیں؟ اگر ہم ان بندوں کو دیں جن کا دامن پاک ہے، جن کا دامن صاف ہے، اس بار آپ ان کو ووٹ کریں تاکہ ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا اور بہتر کام ہو سکے۔